أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. ابھی چند دن پہلے ہی اسلام کا ایک بہت بڑا رکن حج ادا کیا گیا. جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ رب العزت ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے حج کو مبرور بنائے. جو آج تک حج نہیں کر سکے، اللہ رب العزت ان کو حج کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی عبادت، یقیناً اس میں مالی عبادت بھی شامل ہے، زبانی عبادت بھی شامل ہے، بدنی عبادت بھی شامل ہے. گویا کہ یہ تمام عبادات کا مجموعہ صرف ایک ہی عبادت ہے. اس میں ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں. اگر پورے خلوص کے ساتھ لوجہ اللہ یہ عبادت سر انجام دی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. آدمی گناہوں سے یوں پاک ہو کر واپس آتا ہے جیسا کہ کسی کو آج اس کی ماں نے جنم دیا. کوئی گناہ باقی نہیں بچتا. اللہ رب العزت ان کے لیے اس عظیم کام اور اس عظیم عمل کو قبولیت کا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کی عظمت بہت ساری احادیث میں بیان کی، جن میں سے اکثر کا تذکرہ ہوتا رہا ہے. غرض یہ کہ اس عظیم عمل کو سر انجام دینے کے بعد حاجی حضرات کو اب کیا کرنا چاہیے. حج ہو گیا،
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور حج کے بعد حاجی کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ حاجی کو اپنی زندگی کس انداز سے گزارنی چاہیے؟ اگر تو جیسا گیا تھا ویسا ہی آ گیا، جاتے ہوئے جو کرتوت تھے جانے سے پہلے واپس آیا وہی کرتوت ہے، تو پھر یقین جان لیں کہ اس کے حج کا اسے فائدہ نہیں۔ اتنی محنت، مشقت اور مال و دولت صرف کر کے ہفتہ 10 دن لگا کے آدمی واپس آئے اور پھر کوئی فائدہ بھی نہ ہو، بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں حج قبول ہو گیا، اور حج کے قبول ہونے کی علامات بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک عمرہ آج کیا، 6 مہینے پہلے کیا تھا، سارے گناہ ختم، 6 مہینے کے ختم ہوئے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جبکہ حج مبرور کی جزا تو صرف جنت ہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حج مبرور کون سا حج ہوتا ہے، یہ بات پہلے بھی ذکر کی گئی۔ اسی ضمن میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کا حج حج مبرور ہو گیا، اگر کسی کا حج حج مقبول ہو گیا، اس کی چند نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، فرمایا کہ 10 دنوں میں سے ایک ہے، پھر فرمایا کہ ان 5 راتوں میں سے ایک ہے، پھر بعض راتوں کی تحدید فرمائی، بالآخر فرمایا کہ سارے عشرہ میں تلاش کرو، اور اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں۔ اگر وہ علامات آپ دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ یہ لیلۃ القدر تھی۔ علامات اگلے دن صبح سورج نکلنے پر نظر آئیں گے۔ اور حج کے مقبول و مبرور ہونے کی علامات بھی واپس آ کے نظر آئیں گے۔ حج کر لیا، منا گئے، عرفات گئے، مزدلفہ گئے، طواف کیا، سعی کی، سارے اعمال سر انجام دے کر مکمل حج ادا کر کے واپس آ جائیں، اور پھر یہاں آ کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں۔ وہ علامات جاننا چاہیے یا نہیں ہمیں؟ جو حج نہیں کر کے آئے ان کو بھی جاننا چاہیے، اور جو کر کے آئے ہیں ان کو بھی جاننا چاہیے۔ لیکن خاص طور پر جو اس مرتبہ چند دن پہلے حج کے فریضہ کو ادا کر کے آئے ہیں، انہیں بالخصوص یہ آپ بات پلے باندھ لینی چاہیے۔ ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی اہم ترین نشانی یہ ہے کہ اگر جا کر آنے کے بعد اس کے حالات میں ایک حسین انقلاب محسوس ہو تو سمجھ لیں کہ اس کا حج حج مبرور ہے۔ اب وہ انقلاب کیا ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بولتا تھا، چھوڑ دیا، غیبتیں کرتا تھا، چھوڑ دی، رشوت لیتا تھا، چھوڑ دی، سود کھاتا تھا، چھوڑ دیا، اپنے سے کمزور لوگوں پر دست درازی اور ظلم و زیادتیاں کرتا تھا، چھوڑ دیا، گالی گلوچ، یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو چھوڑ دیا۔ بھئی میں حج کر کے آیا ہوں، اب یہ نہیں ہوگا، سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اس کا حج حج مبرور ہے۔ ایک نشانی یہ کہ وہ پہلے سے بہتر ہو کر اس کے اندر ایک حسین انقلاب آ جائے، اور دوسری نشانی یہ کہ پہلے ہوتا تھا کہ اگر کسی نے اعلان کر دیا بھائی مسجد بن رہی ہے، 4 پیسے دینے کو جی چاہتا تھا، لیکن اندر سے کچھ ایسے ہوتا تھا، دل میں عجیب سی کیفیت ہوتی کہ میں اب اس کو پیسے دے دوں۔ آج اگر کوئی اعلان کرے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یتیم خانے کے لیے
یا کسی بھی ایسی محتاج جگہ کے لیے کچھ تعاون چاہیے، آدمی کا دل کھلا ہوا، پہلے ایسے ایسے کر رہا تھا، اب دل کھلا ہوا ہو اور اپنے دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اگر اس نے یہ روش اپنائی کہ اس کی طبیعت نیکی کی طرف راغب ہے، اگر طبیعت نیکی کی طرف راغب ہو جائے، نیکی کی طرف رغبت بڑھ جائے، تو سمجھ لیں کہ ہمارا حج مقبول ہے انشاءاللہ۔ اور ایک بات لکھی ہے اہل علم نے علامات قبولیت حج کی، کہ آدمی حج کر کے واپس آئے اور اس کے مزاج میں دنیا کی محبت کم ہو جائے اور آخرت کی محبت بڑھ جائے۔ دنیا کی محبت ختم تو ہوگی نہیں، تو انسان کی فطرت سے ہی باہر ہے، ختم ہونے والی بات نہیں، لیکن اگر دنیا کی محبت پہلے سے کم ہو جائے، آخرت کی محبت پہلے سے بڑھ جائے، سمجھ لے کہ اس کا حج مبرور ہے بإذن اللہ۔ اللہ تعالی ہمارے تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے۔ کمی کوتاہی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، تمام تر کمیوں کوتاہیوں کے باوجود اللہ ان سب کے حج کو قبول و منظور فرمائے، سب کے حج کو حج مبرور بنائے۔ ماذا بعد الحج، اب حج کے بعد حاجی کو تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، یہ تو علامتیں ہیں، اور اب حاجی کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا وہ بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن پہلے قرآن کریم دیکھے، میں نے سورہ مزمل کی آخری آیت نمبر 20 پڑھی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اب بتائیے کہ اللہ کو قرض حسنہ کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ باتیں سمجھنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ آدمی کے دماغ میں بات آتی ہے، اللہ کو کیا قرضہ دینا، کیسے قرضہ دینا؟ اللہ رب العزت نے جس طرح ہماری قربانیوں کے بارے میں فرمایا ہے نا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا تقویٰ اسے پہنچتا ہے، اسے گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ اسی طرح جب آپ قرض حسنہ اللہ کو دیتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں جاتا، کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو جاتا ہے۔ اپنے بھائیوں بہنوں، اپنے چچوں تایوں، اپنے ماموں پھوپھیوں، اپنے رشتہ داروں کو ضرورت پڑے ان کو قرضہ دو، یہ قرض حسنہ ہے۔ لیکن قرض حسنہ کب ہوگا؟ جب آپ خلوص کے ساتھ دے دیں، ٹائم طے کر لیں، کوئی حرج نہیں، کھلا چھوڑ دیں، جب ہوگا دے دینا، بہت ہی اچھا ہے۔ اگر کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اگر وقت طے کیا، طے کرنے کے باوجود وہ وقت پہ نہیں دے سکا تو تجاوز کریں، ٹھیک ہے، اور ٹائم دے دو اور وقت دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا کہ وہ کاروبار میں لوگوں کے پاس جو پیسے ہوتے تھے، جب دینے کا وقت آتا وہ نہیں دے پاتے، اس نے اپنے کارندوں کو، اپنے کارکنوں کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ اگر کبھی کہیں کوئی آدمی غریب دیکھو، تنگ دست دیکھو، وقت پر وہ ادائیگی نہیں کر رہا تو اس سے تجاوز کر جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، چھوڑ دو، جب ہوں گے دے دے گا، نہیں دے گا معاف کر دو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ کہا یا اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، یہ کام کرتا رہا۔ فتجاوز اللہ عنہ، اللہ نے اس سے تجاوز کر لیا، حساب کتاب کچھ بھی نہیں، جنت میں داخل کر دیا۔ قرض حسنہ دینے کا کتنا فائدہ ہے؟ ٹائم مقرر کرو نہ کرو، اگر کر لیا ہے تو بھی دل میں تھوڑا سا کھلا رکھو، آج کل پرسوں جب ہو کے دے دینا۔
نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قرض حسنہ دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی نیکی کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگی، تجدوہ عند اللہ، اپنے رب کے پاس تم اسے پالو گے۔ آپ کے رب کے پاس ہر نیکی لکھی ہوئی موجود ہوگی، دفتر بڑے بڑے کھلیں گے، اور وہ کتاب جو ہاتھ میں دی جائے گی، کسی کو دائیں میں کسی کو بائیں میں، اللہ تعالی ہمیں دائیں ہاتھ کی کتاب والا بنائے۔ دائیں ہاتھ کی کتاب والا کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ ہے میری کتاب، آؤ پڑھو۔ پاس ہو گیا نا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ اپنا رزلٹ کارڈ چھپاتا پھرتا ہے، کیا دکھائے کہ میں کیا کارنامہ کر کے آیا ہوں، سال بھر کی باپ کی محنت کی فیسیں ضائع کر کے فیل ہو کے آ رہا ہوں۔ کہتا ہے یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش کہ مجھے تو میرا یہ کارڈ دیا ہی نہ جاتا۔ وہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی موجود ہوگی، بڑے سے بڑی نیکی موجود ہوگی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ موجود ہوگا، بڑے سے بڑا گناہ موجود ہوگا، کوئی چیز ضائع نہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا مضبوط حساب رکھا ہوا ہے کہ لکھنے والے دو موجود ہیں، یہ تو معروف ہے نا، دو لکھنے والے ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ رب العزت کا اپنا علم موجود ہے۔ اپنا علم ہونے کے باوجود یہ دو لکھنے والے رکھے ہوئے ہیں تاکہ تمہاری منٹ کی رپورٹ جو ہے وہ بھی منٹس کی شکل میں موجود ہو۔ اللہ رب العزت کا نظام بہت مضبوط ہے، کوئی آدمی کسی طرح کا اعتراض نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ میں نے یہ نہیں کیا تھا، میرے نامہ اعمال میں کیسے لکھا ہوا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی جو بھی خیر اور نیکی کرو گے اسے اپنے رب کے پاس پالو گے، هو خیر و اعظم اجرا، وہی بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے وہ بہت بڑی نیکی ہے۔ واستغفر اللہ، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ سے مغفرت و بخشش مانگتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ قرآن کریم ہے، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، قرض حسنہ دو، جو نیکی کرو گے موجود ہوگی، دیکھ لو گے، اور حکم دیا کہ توبہ استغفار کرتے رہو۔ حج بھی تو ایک بہت بڑا عمل ہے، جیسا میں نے ذکر کیا، حج کے بعد حاجیوں کو اور حاجیوں کی طرح دوسرے نمازیوں کو، ہمیں بھی جو حج نہیں کر کے آئے ان کو بھی، جو پہلے کر کے آ چکے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ استغفار بکثرت کرتے رہیں۔ اب یہ نہیں کہ حج کر کے آگے تو ٹھیک ہے، اب نہ نمازوں کی پرواہ، نہ روزوں کی پرواہ، نہ کوئی پرواہ، بلکہ اتنا بڑا کام کیا ہے، اب اس کے بعد آپ یہ کام کم از کم جاری رکھیں کہ استغفار کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھیں، زندگی بھر میں عمل کیا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک ایک مجلس میں ہم نے 70 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرتے سنا، ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار کرتے سنا۔ ساری زندگی میں دنیا میں نور پھیلا کے گئے، ساری دنیا میں علم کی دولت بکھیر کر گئے، ساری دنیا کو ہدایت کر کے گئے، اور جاتے ہوئے پھر کہہ رہے ہیں استغفر اللہ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے معاف کرنا، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ آخری کلمات میں بھی استغفار موجود ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام کوئی ایک جگہ نہیں، میں نے صرف ایک جگہ کھولی ہے، قرآن کریم کی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جا بجا یہ بات موجود ہے، جب بھی کوئی نیک کام کرو اس کے بعد استغفار کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مدارج السالکین بھی عجیب کتاب ہے. یہ انہوں نے لکھی اس وقت جب کہ ابھی وہ صوفی تھے. بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں آ گئے تو خالص سلفی ہو گئے. 3 جلدوں میں یہ کتاب چھپتی ہے مدارج السالکین. اس میں تصوف بھی ہے، اس میں بہت کچھ بھر دیا جو صوفیوں کی عادتیں ہیں، کیونکہ وہ تھے. بعد میں اللہ رب العزت نے ان کے عقیدے میں وہ قوت بھری، وہ توحید اس عقیدے میں شامل کی کہ وہ دنیا کے بہترین موحدین میں سے ابن تیمیہ ابن قیم نام ہیں دو. حتیٰ کہ ایک صاحب نے اس کتاب کو مختصر کیا. 3 جلدوں میں سے جو چیزیں صحیح تھیں وہ نکالی اور تہذیب مدارج السالکین کے نام سے کتاب شائع کی جو 1 جلد میں. تو اس کا مطلب ہوا کہ 66% حصہ صوفیوں کا وہ نکال کے باہر پھینک دیا. کہاں کہ اب یہ کتاب صوفی بھی پڑھ سکتا ہے اور سلفی بھی پڑھ سکتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اہم شخصیت گزرے ہیں اسلامی شخصیات میں سے. کہتے ہیں کہ نیک عمل کے بعد جگہ جگہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ استغفار کرو. نیک عمل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود استغفار کیا کرتے تھے. ایک تو ہے نا توبہ استغفار گناہ کر کے، نیک عمل کے بعد بھی استغفار کیا کرتے تھے. مجلس میں استغفار، جگہ جگہ استغفار. وہ کہتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا. اگر میں حج کر کے آ گیا اور میں کہوں کہ میں نے حج کر لیا، میرے پچھلے گناہ معاف، میری اب بات ختم، اور دل میں یہ بات آ گئی کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا، میں حج کر کے، تکبر دماغ میں، دل و دماغ میں آ گیا اور یہ تکبر نیکیوں کو کھا جاتا ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ نیکی کے بعد استغفار کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آدمی کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوگا. اس کے ذہن میں رہے گا میں نے نیکی کی ہے، کہیں میں اللہ کے کاغذات میں متکبر شمار نہ ہو جاؤں، لہذا وہ بار بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرے گا. نماز پڑھ کر ہم فارغ ہوتے ہیں. اسلام کا توحید و رسالت کے بعد سب سے بڑا رکن نماز ہے نا. 5 ارکان خمسہ گنے جائیں تو سب سے پہلا رکن توحید و رسالت، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا. ان 2 کا مجموعہ ایک رکن ہے. اور اس کے بعد کون سا آتا ہے؟ تمام تر احادیث اس سے متعلقہ پڑھ جائیں، ہر حدیث میں ایمان کے بعد نماز کا ذکر آتا ہے. تو گویا تمام ارکان اسلام میں سے ایمان کے بعد سب سے اہم ترین رکن نماز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد کیا پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ نماز سے آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو تکبیر کے بلند ہونے سے پہچانتا تھا. جیسے ہی سلام پھرا سارے لوگ اللہ اکبر کہتے. پہلا کلمہ جو کہ بہت سارے علماء کے نزدیک، حتیٰ کہ پاک و ہند کے بکثرت علماء کے نزدیک پہلا کلمہ یہ ہے کہ سلام پھیر کر کہیں اللہ اکبر. اور یہاں یہ بات مروج نہیں ہے، یعنی دیگر علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ استغفر اللہ سے شروع کریں، ذکر مراد ہے اور استغفر اللہ بھی ذکر ہے. بہرحال نماز پڑھی تو 3 مرتبہ کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نماز جیسا عظیم عمل سر انجام دینے کے بعد بھی استغفار.
حج کے بعد استغفار، زکوٰۃ دیں استغفار، کسی کو قرضہ دیں استغفار، قدم قدم پر استغفار۔ اور استغفار کے فائدے ایک الگ موضوع ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا معروف ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آیا، آ کے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی، کہا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، آ کے کہتا ہے کہ حضرت اولاد نہیں ہے، تو کہتے ہیں استغفار کرو۔ تیسرا آیا، آ کے کہتا ہے حضرت فصلیں، باغات، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسے بھی کہا کہ استغفار کرو۔ جو بھی آتا اسے کہتے کہ استغفار کرو استغفار کرو۔ جب سب کو استغفار کا حکم دے چکے، لوگ وہاں سے جا چکے، تو پھر کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ نے سارے ہی لوگوں کو ایک ہی بات کہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی، بلکہ یہ بات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کرو، اللہ رب العزت بارشیں برسائے گا۔ بارش والے کا کام ہو گیا، کہا کہ بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں آ گئی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تنگ دستی ہے، کہاں استغفار کرو تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ وَبَنِينَ، اولاد نہیں ہے، استغفار کرو اولاد ملے گی۔ باغات میں پھل نہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وہ تمہارے باغات پھلوں سے بھر دے گا۔ پانی کی قلت ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے وہ نہریں چلا دے گا۔ استغفار کے کتنے فائدے بھی ہیں۔ عبادت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس کے بعد استغفار کا حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے، لمبا چوڑا قیام ہوتا، اور اس کے بعد آپ توبہ استغفار کرتے۔ اتنا لمبا قیام ہوتا کہ پاؤں سوج جاتے، بعض دفعہ پاؤں سے خون کے ریشے پھوٹ نکلتے۔ توبہ استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں کہ رات کو کتنا لمبا لمبا قیام ہوتا۔ اور عام مسلمان جب رات کو قیام کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہی ہدایت کی کہ قیام ہے، تہجد ہے، کہیں دل میں وہ نہ بیماری آ جائے کہ میں تو تہجد گزار ہوں، بلکہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب نیک لوگ رات کو قیام کرتے ہیں تو پھر وہ تہجد کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون، استغفار کرتے ہیں، بار بار اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرو اس کے بعد توبہ استغفار کو بکثرت کرو، اور واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، اور ہمیں اس بات کا آپ نے حکم دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لشرک اخفی من دبیب النمل، شرک جو ہے وہ اتنا مخفی ہے کہ جو چیونٹی چلتی ہے اس کے چلنے کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ چیونٹی کے چلنے کی کیا آواز ہو سکتی ہے؟ وہی آواز ہے، اس کے چلنے پر کوئی آہٹ نہیں، اس کے چلنے پر کوئی ہمیں آواز نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ مخفی انداز ہے اس کا شرک کا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں تمہیں شرک اکبر اور شرک اصغر تو آپ جانتے ہیں نا دونوں۔ شرک اکبر کیا ہے؟
اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کی صفات میں غیر اللہ کی صفات کو شامل کرنا۔ لیکن شرک خفی، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، شرک خفی یا شرک اصغر، یہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کلمہ کہہ دو، وہ دعا تم مانگ لو، تو تمہارا چھوٹا بڑا جس طرح کا بھی شرک ہو چکا یا ہونے والا ہے، اللہ ہونے والے سے بچا لے گا۔ جو ہو چکا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ دعا کیا فرمائی؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں اور میں جانتا ہوں، یعنی جان بوجھ کر میں شرک کروں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور میں تیری بخشش چاہتا ہوں اس کام سے جو شرکیہ تھا اور ہو گیا اور میں نہیں جانتا۔ میں نہیں جانتا، اس پر میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اور جو جانتا ہوں اے اللہ وہ مجھے معاف کر دے۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو الادب المفرد میں صحیح قرار دیا ہے۔ غرض یہ کہ عبادت کے بعد، وہ عبادت چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، عبادت کے بعد پھر یہ نہیں کہ اب سٹاپ لگا دیں۔ شیطان بندے کے پاس آ کے کہتا ہے کہ تو نے حج کر لیا، تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے، پچھلا کھاتا اب پاک ہو گیا، ختم ہو گیا، اب نیا اکاؤنٹ کھلے گا، اب مزے کرو۔ اب تو اگر ذرا بڑی عمر میں آ کے حج کر لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ پیچھے کا حصہ سارا صاف ہو گیا۔ اب آگے کیا ہے؟ آگے 4 سال 6 سال زندگی ہوگی، کیا کر لیں گے؟ اب نہ نمازوں کی پرواہ، نہ جھوٹ، نہ غیبت، کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ کھل کھلا کے۔ ایک یہ شیطانی وسوسہ۔ دوسرا شیطانی وسوسہ وہ ہے کہ ہم تو ہر سال دوسرے سال حج کر لیتے، مالدار لوگ، یہاں تو 5 سال کی مہر ہے، باہر تو یہ بھی نہیں ہے نا، یہاں 5 سال کی مہر ہے، باہر کے ملکوں میں نہیں۔ مالدار لوگ ہر رمضان میں بھی یہاں ہوتے ہیں، ہر حج کے موقع پر۔ اللہ رب العزت نے دولت دی ہوئی ہے، جتنی چاہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کم ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ پچھلے رمضان میں گئے تھے، کھاتا ختم، حج کر کے آگے ہیں، کھاتا ختم، اگلے حج پہ، اگلے رمضان پہ، اگلے حج سے پہلے رمضان آئے گا، اگلے رمضان کو جائیں گے پھر ختم، اگلے حج کو جائیں گے پھر ختم، وہ جو چاہے کیے چلے جاتے ہیں۔ یہاں صرف ایک بات اس شیطانی وسوسہ کو زائل کرنے کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے کہ کیا اگلے سال تک کوئی لکھوا کے آیا ہے کہ میں زندہ رہوں گا؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے، کوئی ضمانت ہے کہ میں اگلے سال رمضان تک زندہ رہوں گا، اگلے سال حج تک زندہ رہوں گا؟ کیا معلوم آج ہی ابھی ہی ہوا نکل جائے، آج ہی ابھی ہی ہوا کے ہمارے سامنے بے شمار واقعہ، چلتا پھرتا آدمی چند لمحوں کے اندر اندر فوت، ایکسیڈنٹ میں فوت، ہارٹ اٹیک میں فوت، یہ میں فوت، وہ میں فوت، واقعات تمہارے سامنے بھی ہوں گے اور ہم بھی سنتے دیکھتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ پچھلے دنوں ایک غالباً ملائیشیا یا انڈونیشیا کے کوئی قاری صاحب سے وہ تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم، کسی بڑے پروگرام میں تلاوت کر رہے ہیں، مائک پہ تلاوت، ان کی بہترین آواز سے تلاوت چلتی ہے، تلاوت کرتے کرتے گرے اور فوت ہو گئے۔ اور دور نہ جائیں، ملائیشیا تو بڑی دور ہے، ہمارا خبر موڈا تو جانتے ہیں نا، فوجی چھونی جو ہے، فوجی چھونی یا بکیک روڈ پر، وہاں مسجد ہے، ہمارے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی جتنے بھی ورکرز کام کرتے ہیں نا چھونی کے اندر، ان کی الگ سے رہائش ہے، وہاں مسجد ہے۔ اور ایک مسجد کنگ فہد میڈیکل کمپلیکس، وہاں مسجد ہے،
بہترین مسجد ہے اور مسجد میں جمعہ بھی ہوتا ہے، دونوں مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے۔ اس مسجد میں، کمپلیکس والی مسجد میں، خطیب شیخ عبدالحکیم ہمارے پاکستانی عالم تھے، وہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں اور خطبہ جمعہ کے دوران گرے اور وہیں ممبر پر ہی وفات پا گئے۔ کوئی نہیں جانتا کب یہ ہوا نکل جائے گی۔ اگر وہ بیمار ہوتے تو خطبہ دینے کے لیے دمام سے جاتے وہ وہاں، وہ بیمار نہیں تھے۔ اگر وہ صاحب جو قاری صاحب ہیں وہ بیمار ہوتے تو وہ اتنے بڑے انٹرنیشنل مقابلے میں حصہ لیتے، بیمار نہیں تھے، گئے اور معاملہ ختم ہو۔ لہذا ہمیں یہ اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی کوئی جوانی وغیرہ نہیں ہے، نہ جوان نہ بوڑھا، نہ مریض نہ تندرست، نہ بڑا نہ چھوٹا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب کسی کی موت آ جائے اور اس ذات نے لکھی ہوئی تھی، وقت آ گیا، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، نہ ایک منٹ پیچھے اور نہ ایک منٹ آگے، جو وقت مقرر ہے وہ آ گیا، اب کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ وہ کہانیاں جو ہمارے پاکستان میں بیان کی جاتی ہیں نا، انڈیا میں، کہ بیوی کا بچہ فوت ہو گیا، بیوی کا ایک ہی بچہ تھا، اور وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماننے والی کہانی سنی ہوئی ہے نہیں آپ نے؟ بڑی مشہور اور عجیب کہانی۔ آدمی کو اللہ رب العزت کی طرف سے موت آ جائے، دنیا کائنات کی کوئی چیز موت کو روک نہیں سکتی۔ کہتے ہیں بیوی نے کہا کہ میں تو سرکار تیری ملنگنی ہوں، میرا ایک ہی بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا ہے، تمہاری مریدنی ہونے کا فائدہ کیا؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دی، پاکستان میں انڈیا میں بیٹھ کر آواز لگائی، وہ بغداد سے اٹھے، جست لگائی، اوپر کی طرف گئے، اسرائیل کو آسمان پر پہنچنے سے پہلے پکڑ لیا۔ کہتے ہیں کہ اس مائی کی بچے کی روح واپس کر دو، اس نے کہا نہیں، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، میں واپس نہیں کروں گا۔ چھینا چھپٹی میں پورا تھیلا روح والا چھین لیا۔ اب ایسے جیسے وہ بقالہ سے کوئی سامان لے کے گئے تھے، چھینا چھپٹی میں تھیلا چھین لیا، اس کا منہ کھولا، تھیلے کو الٹا دیا۔ اس دن جتنے لوگ مرے تھے سارے زندہ۔ انتہائی واہیات قسم کی باتیں جو بڑے نیک لوگوں کے نام لگا دی جاتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو صحابی تھے؟ نہیں تھے۔ تابعی تھے؟ نہیں تھے۔ وہ نیک آدمی تھے، عالم دین تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے موت آ جائے تو اس کے راستے میں کوئی نہیں رک سکتا۔ لہذا کون جانتا ہے کہ اگلے رمضان تک زندہ رہیں گے، اگلے حج تک زندہ رہیں گے؟ جو کچھ کرنا ہے آج ہی کر لیں۔ کیا خیال ہے؟ آج کا کام کل پر مت ڈالیں۔ جو کچھ کرنے کا ارادہ ہے آج کریں، کل آ گیا تو کل کریں، پرسوں آ گیا تو پرسوں کریں، اگلے سال پہ مت ڈالیں۔ جو دن آ جائے اسے اللہ کی اطاعت میں گزاریں، یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈلیوری کے بعد عورت نماز کب شروع کر سکتی ہے؟ کیا 40 دن فکس ہیں؟ 40 دن آخری مدت ہے، آخری مدت۔ اگر کسی عورت کو 40 دن تک مسلسل بلیڈنگ چلتی رہے تو وہ نماز سے رکی رہے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی جاری ہے تو 40ویں دن غسل کرے اور نماز روزہ شروع کر دے۔ اب وہ نفاس نہیں رہا بلکہ وہ بیماری ہے جس کا نام ہے استحاضہ۔ 40واں دن آخری ہے، لیکن اگر وہ ڈلیوری کے 10 دن بعد 15 دن بعد بالکل خون پاک ہو گئی، بند ہو گیا خون، وہ پاک ہو گئی، وہ اسی وقت غسل کرے، نماز روزہ شروع کر دے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ خون کا بند ہونا شرط ہے، 40 آخری حد ہے۔ 40 پر بھی خون بند نہ ہو تو وہ غسل کر لے
اور نماز روزہ شروع کر دے، سمجھے کہ یہ خون بیماری کا ہے، ولادت اور ڈلیوری کا نہیں ہے۔ والد کا کہنا ہے کہ جو جائیداد یا گھر اپنی نوکری سے ملنے والے پیسوں سے بنائی جاتی ہے اس میں کسی اولاد کا شریعتاً کوئی حصہ نہیں۔ ہاں، والد کی مرضی، وہ جسے جتنا چاہیں دیں۔ اگر کوئی آدمی نوکری کر رہا ہے، کوئی اس کا بھائی پڑھ رہا ہے، جو نوکری کر رہا ہے وہ لا کے پیسے والد کو دیتا چلا جاتا ہے، والد اپنی اولاد میں انصاف کے ساتھ اگر دیتا ہے بیٹوں کو بیٹیوں کو، وہ مالک ہے۔ لیکن اگر والد فوت ہو جاتا ہے تو اب وہ نوکری کرنے والا اکیلا وارث نہیں، اس کی ماں وارث، اس کی بہنیں وارث، اس کا بھائی وارث، کیونکہ باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت میں ہر کوئی وارث ہے جو کہ اس کی اولاد میں سے ہے۔ بیوی ایک ہے تو ایک وارث، چار ہیں تو چاروں وارث، چاروں کو 8واں حصہ بانٹ کے دیا جائے گا۔ ٹوٹل اولاد کی شکل میں بیوی کا 8واں حصہ، اس 8ویں حصے میں مثال کے طور پر 4 لاکھ آیا ہے، بیویاں 4 ہیں، 1-1 لاکھ ان کو دے دی جائے گا، حصہ 8واں رہے گا، چاہے بیوی 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو۔ لڑکوں کو اور لڑکیوں کو للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکوں کو لڑکیوں سے 2 گنا قرآن کریم کی تقسیم ہے، یہ اسی طرح جاری کی جائے گی۔ اب یہ نہیں کہ جو کمایا کرتا تھا، جو نوکری کرتا رہا، اس نے گھر پہ بھی پیسے لگائے، یہ سارا کچھ باپ کو دیتا رہا ہے، اب باپ کی یہ وراثت جو ہے اس میں سارے وارث شامل ہو جائیں گے۔ زندگی میں باپ اگر اپنی اولاد میں کچھ تحفہ وغیرہ دیتا ہے تو اس کی مرضی، جس کو سمجھتا ہے زیادہ حاجت ہے اپنے دوسرے بچوں سے مشورہ کر کے اس کو زیادہ دے، کسی کو کم حاجت ہے کم دے، لیکن انصاف کا پہلو جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جائے۔ بھائی نے بھائی بہن کے رشتے کی دہلیز جبراً توڑ دی ہو اور اس وجہ سے والد نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، بہنیں رشتہ نہ دیکھتی ہوں تو اس کے لیے ہمارے دین میں کیا حکم ہے؟ جو ہمارے والدین کے نافرمان بچے ہوتے ہیں، جن کو ہمارے پاک و ہند میں قانون ہے آق نامہ، کہتے ہیں کہ ہم نے اسے آق کر دیا ہے، وہ آق نامہ زندگی بھر تو چلے گا، زندگی میں آق نامہ چلے گا کہ اسے اس کی دولت میں سے کچھ نہیں دیا جا رہا، کیونکہ باپ ناراض ہے اس پر، اور ناراض کیا اس کی نافرمانیوں، بدتمیزیوں، بے ادبیوں کے نتیجہ میں، تو وہ آق رہے گا۔ لیکن جیسے ہی بابا حضور کی آنکھیں بند ہوں گی، شریعت نافذ ہو جائے گی اور آق نامہ ختم ہو جائے گا، اپنے باپ کی وراثت میں وہ شریک ہوگا، الا یہ کہ اگر کہیں کسی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو باپ چاہے کتنا لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو، اس کی وراثت میں اب اس کو رتی بھی ملنے والی نہیں ہے، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ کیا ماں باپ بہنیں قطع تعلق کے گناہ گار ہوں گے؟ اور جائیداد میں بیٹے کے حصہ پر دین میں کیا حکم؟ جائیداد میں نے ذکر کر دیا، اور قطع تعلقی جس سے والد نے قطع تعلقی کر رکھی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ والد کو سمجھائیں اور قطع تعلقی ختم کرائیں، دور رکھیں۔ ایک ہوتا ہے رشتہ داری میں یا پیار میں اوپر گرتے رہنا، اور ایک ہے کہ ایک نافرمان قسم کا بچہ ہے، اس کو تھوڑا دور رہنے دیں، لیکن دعا سلام جاری رکھیں، ایسا نہ ہو کہ دعوت دینے کا، اسے ہدایت کرنے کا، نصیحت کرنے کا وقت بھی ہاتھ سے گزر جائے۔ اسلامک بینکنگ کے نام پر لیے جانے والے لون پر دیا جانے والا سروس چارج کیا دیا؟ یہ جو اسلامک بینکنگ ہے، پہلی بات یہ کہ اسلامک کو پہچانیں، کیونکہ ساب سامبا والے بھی کہیں گے کہ ہم اسلامک ہیں، تو پھر دنیا میں اسلامک ہے ہی کوئی نہیں۔ ساب بینک اور سامبا کن کے ہیں؟ امریکہ برطانیہ کے نا، وہ بھی اگر اسلامی ہو گئے تو پھر غیر اسلامی کوئی ہے ہی نہیں، سب اسلامی ہیں۔ یہ سودی بینک ہیں اور ان کے ہرکارے کمپنیوں میں پھرتے ہیں، اور جتنے بھی سودی بینک ہیں ان سب کے لوگ جا جا کے کمپنیوں میں دیکھتے ہیں، یہ اکاؤنٹنٹ ہے، یہ مینیجر ہے، یہ فلاں ہے، یہ انجینئر ہے، کہا کہ بھائی ہم لون دیتے ہیں، ہمارا بینک اسلامی یا ہمارا ایک کاؤنٹر اسلامی ہے، کوئی اسلامی نہیں ہوتا۔
بینک اسلامی سعودی عرب کے اندر 4 ہیں، معروف ہیں: بینک راجحی، بینک انما، بینک البلاد اور البینک الاسلامی۔ اور اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی، یہ انویسٹمنٹ کمپنی بھی ایک بینکنگ کی طرز کی ہے جو البینک الاسلامی کی ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بینک ہیں سارے سودی ہیں، اور ان میں کوئی لون بغیر سود کے نہیں ہوگا۔ نام لیں گے پیپر ورک یا سروس چارج۔ اب نام لینے سے اگر چیزوں کے کام بدلتے یا چیزوں کی تاثیر بدلتی تو پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ بدل جاتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو رزق حلال عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ ابھی آپ نے یہ بات سنی کہ اس مرتبہ حج کا سیزن الحمدللہ پورے امن و امان کے ساتھ اور تمام تر سہولیات کے ساتھ گزرا ہے۔ جو لوگ حاجی ہیں وہ تو یقیناً دیکھ کے آئے ہیں، اور جو حاجی نہیں ہیں کچھ نہ کچھ سنتے تو رہے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے جس نے حاجیوں کے امن و امان کا اور تمام تر سہولیات کا انتظام کیا۔